والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج میں نے جس موضوع پر مختصر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں پوری شریعت کی ترجمانی کی ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ پورے قرآن کا ترجمہ اس ایک شعر کے اندر بند کر کے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اس بات کے دعوے دار ہیں تو ان سے کہیے میرے پیچھے چلو، پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو جب اللہ محبوب بنا لے گا اس بندے کو، کس کو؟ جس نے اتباع کی ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، بندہ ہو جائے گا محبوب، خدا ہو جائے گا محب، تو کوئی محب اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا ہی نہیں۔ تو یہی اقبال نے سمجھایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے جب تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفا کرو گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے ہو جائیں گے، پھر ہم نہیں، پھر پوری کائنات تیری کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام سے وفا کی، اور پھر وفا کی وہ بلندیاں زمین کی فضاؤں تک محدود نہیں رہیں، پھر وہ عرش تک اور سورج سے بھی لامکان تک جا پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ 70,000 فرشتے جب سورج کو طلوع کرتے ہیں تو سورج کو کھینچتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کے غروب کرتے ہیں، اور جب وہ 70,000 فرشتے اس سورج کو کھینچتے ہیں نا طلوع کے لیے تو ان سے وہ سورج ہلتا نہیں، پھر جب غروب کرتے ہیں تو سورج نہیں ہلتا، پھر سورج کے دل میں ایک نام لکھا ہوا ہے، سورج کے دل میں ایک نام لکھا ہوا ہے، اور وہ نام کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور محبوب کی غلامی کے سبب سے وہ نام سورج کے دل پر سورج کے واسط میں لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس چاند سورج سے کہتے ہیں اے سورج تجھے اس نام کا واسطہ دیتے ہیں جس نے اپنے نبی سے وفا کی ہے، جس کا نام تیرے سینے میں لکھا ہوا ہے، اس ابو بکر صدیق کے نام کے وسیلے سے طلوع بھی ہو جا، غروب بھی ہو جا۔
کا جلا چھوڑ. یہ سورج کو کہتے ہیں تو طلوع بھی ہو جا اور غروب بھی ہو جا. اے ابو بکر صدیق، آپ رہتے زمین پر ہیں مگر سورج کے دل میں بھی صدیق تیرے چرچے. آخر کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں نے غار میں بھی نبی سے وفا کی ہے، میں نے بازار میں بھی نبی سے وفا کی ہے، اور معراج میں بھی وفا کی ہے، اور آج بازار میں بھی وفا کر رہا ہوں. تو جب نبی کا کوئی وفادار ہو جاتا ہے تو پھر وہ رہتا زمین پر ہے مگر اس کے تذکرے عرش بری پر ہوتے ہیں. پھر بات یہاں تک نہیں ٹھہری، بات یہاں تک نہیں رکی. محبوب کی وفاؤں کے چرچے دیکھیں. جب میرے آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا ادنو منی ادنو منی، اے میرے محبوب اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آواز میں نے سنی تو آواز سنی سنی سی لگتی تھی. یہ عشق کی وادی میں ذرا غوطہ زن ہو کر سنے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ آواز میری سنی سنی لگتی تھی. میں نے دیکھا ارے یہ تو آواز میرے صدیق اکبر کی ہے، میرے صدیق اکبر کی ہے. میں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ صدیق مجھ سے کیسے پہلے پہنچ گیا؟ فرمایا تیرا صدیق نہیں، یہ تیرا رب ہے جو تجھ سے کلام کر رہا ہے، کیونکہ اس آواز سے اور اس آواز والے سے میرا محبوب تجھے محبت ہے، اس لیے تیرا رب صدیق کی آواز میں تجھ سے کلام فرما رہا ہے. وہ بیٹھے ہو واقعی ہو، کوئی توجہ ہے؟ کوئی بات کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر. اب کوئی اپنے مرشد کی آواز جیسی آواز بنائے تو لوگ اعتراض کرتے یار دیکھو جی یہ تو نقل کرتا ہے. کہا بات یہ ہے جو نبی کے یار ہوتے ہیں پھر ان کی آواز میں بات کرنا یہ تو سنت الہیہ ہے. اب ایک مکتبہ فکر نے اس کو کاٹ کے مولا علی سے کہا کہ حضرت علی کی آواز تھی. میں نے کہا تم بدلتے رہو، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں مگر آواز صدیق اکبر کی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر یہاں تک بات نہیں ٹھہری. ایک دن محبوب کے یار نے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رازدار نبوت نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور بٹن جو ہے وہ ککر کے کانٹوں کے بنا لیے. جبریل امی آتے ہیں تو جیسا لباس صدیق کا ویسا لباس جبریل کا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل آج یہ کیسا لباس پہن کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج فرشتوں کے سردار نے یہ لباس نہیں پہنا، آج عرش پہ ندا ہوئی ہے عرش کے سارے فرشتوں ایسا لباس پہن لو، ایسی صورت بنا لو. تو پوچھا گیا باری تعالیٰ ایسا لباس کیوں؟ کہا آج میرے محبوب کے یار نے جیسا لباس پہنا ہے عرش کے فرشتوں ویسا لباس تم پہن لو. جی. اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی. وفا دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ختم نہیں ہوتی. میرے آقا نے اپنی مہر لگانے کے لیے انگوٹھی دی، فرمایا یہ محمد الرسول اللہ لکھوا کے لے آؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی تو میں اس پر بھی اگر بات کروں تصوف کے کئی راز کھلتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا مہر نبوت کیسے لکھی ہوتی ہے، محمد پھر رسول پھر اللہ، اللہ رسول محمد، محمد رسول اللہ. اب ایسے بھی رازوں سے پردے اٹھائیں تو پورے گھنٹے کی تقریر بنتی ہے کہ مہر نبوت کی ترتیب ایسی کی ہے کہ کیسے ہے. تو کہا پہلے مجھ تک پہنچو، میری رسالت کو مانو، پھر خدا تک پہنچو گے. ویسے نہیں پہنچ سکتے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق جاؤ میری انگوٹھی بنا کے لاؤ، اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھوا کے لانا. میں جب کوئی مہر ثبت کروں گا یہ انگوٹھی کے کام بھی آئے گی اور مہر بھی بنے گی. جب صدیق اکبر سنار سے لکھا کے لاتے ہیں اور محمد رسول اللہ لکھا ہے، میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا انگوٹھی کے اوپر تو نیچے لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق. اے ابو بکر صدیق ہم نے تو تجھے کہا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ لکھوا کے لانا. اے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں لکھوایا جو کچھ آپ نے فرمایا، میں تو محمد الرسول اللہ لکھوا کے لایا ہوں. جبریل امی آئے یا رسول اللہ اللہ سلام بھی ارشاد فرما رہے اور یہ بات ارشاد کر رہے محبوب محمد الرسول اللہ صدیق نے لکھوایا اور صدیق کا نام خود رب العالمین نے لکھوایا ہے.
فرمایا صدیق کا نام خود رب العالمین نے کندہ کروایا، لکھوایا۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صدیق بازار میں بھی آپ کے ساتھ ہو، یہ صدیق غار میں بھی آپ کے ساتھ ہو، یہ صدیق خلوت میں بھی آپ کے ساتھ ہو، یہ صدیق جلوت میں بھی آپ کے ساتھ ہو، یہ صدیق غار میں ساتھ ہو، یہ صدیق مزار میں ساتھ ہو، تو پھر اس انگوٹھی میں ساتھ کیوں نہ ہو؟ لہٰذا ہم نے نام بھی خود کندہ کروا دیا ہے۔ آخر اگر آپ غور کریں، سوچیں کہ یارو بات کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ تو ایک ہی آپ کے دل سے آواز آئے گی، ایک ہی چیز اتنی بلندیوں تک لے کے جا سکتی ہے، وہ ہے وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اپنے نبی سے وفادار ہو جاتا ہے وہ سارے زمانے کا سردار ہو جاتا ہے، اور جو نبی کے در کو چھوڑتا ہے وہ اس جہان بھی مردار رہتا ہے، اس جہان بھی مردار ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی ذلیل و خوار پھرتے ہیں۔ جو نبی کے در سے ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے پھر وہ ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے۔ اور وفا کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ رہیں۔ چلیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کا اگر ذکر کریں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، صدیق اکبر کی وفا کے واؤ کی بھی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے فرمایا، لوگوں ہمیں عزت ملی ہے تو دامن اسلام میں ملی ہے۔ لوگوں کل تک لوگ مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، جانور نہیں ڈرتے تھے، آج جب سے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں یہی فاروق اعظم ہے۔ یہ جب چلتا ہے تو بھیڑیے اور بکریاں اکٹھی چرتی ہیں، اور حضرت عمر کا انصاف جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے مدینے کی سرزمین پر زلزلے آئے، حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم نے پاؤں مارا اور فرمایا، او زمین تجھے نہیں پتا زلزلے تب آتے ہیں جب حکمران ناانصاف ہوں۔ عمر نے کون سی ناانصافی کی؟ خبردار دوبارہ زلزلہ آیا تو آج تک مدینے کی سرزمین پر دوبارہ زلزلے آئے ہی نہیں ہے۔ اب پچھلے دنوں سے آنے شروع ہوئے ہیں لیکن صدیق اکبر کے زمانے میں زلزلہ نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے نبی کی غلامی کا کمال دیکھیں، دریائے نیل بڑی آب و تاب سے چمکتا ہے، سیلاب کی صورت میں علاقے کو ڈبو دیتا ہے، اور جب پہلے دریائے نیل آتا تھا تو ایک کنواری لڑکی کو ذبح کر کے اس میں ڈال دیا جاتا اور کہا جاتا تھا کہ یہ ہم نے اس کو بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اس کو بھینٹ چڑھانے کے لیے وہ ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی۔ اب دریائے نیل کچھ عرصے کے بعد جب آتا تھا، میرے آقا کے زمانے میں نہ آیا، صدیق اکبر کے زمانے میں اس کی موجیں دنیا سے نہ ٹکرائیں، خشک زمین تک نہ ٹکرائیں، لیکن جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا پھر دریائے نیل اسی طرح جب آب و تاب سے اس کی جو لہریں تھیں وہ شور مچانے لگی تو لوگوں نے خط لکھا، اے عمر ابن الخطاب، یہ دریائے نیل پہلے جب آتا تھا اسلام سے پہلے تو ہم ایک لڑکی کو بھینٹ چڑھاتے تھے اور اس کی بلی چڑھاتے تھے، اس کی قربانی کرتے تھے تو یہ دریائے نیل واپس ہوتا تھا، اب کیا کریں؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب نے خط لکھا اور دریائے نیل کے نام خط، اور فرمایا امیر المومنین عمر ابن الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام خط، فرمایا اگر تو غیر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر ہمیں تیری ضرورت نہیں اور ہم یہ کوئی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر ابن الخطاب تجھے حکم کرتا ہے واپس چلا جا۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے فرمایا یہ میرا خط دریائے نیل میں دفن کر دینا۔ آج تاریخ گواہ ہے 1450 سال ہو گئے دریائے نیل کی موجوں میں طغیانی نہیں آئی، عمر ابن الخطاب آخر اس درجے پہ پہنچے کیسے؟ فرمایا نبی سے وفا کی، اب جس سے بات کرتا ہوں وہ بھی میری وفادار ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میری وفادار ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی عمر ابن الخطاب ہیں۔ ایک مرتبہ ایک روایت میری نظر سے گزری، عورت کا نام تھا، ایک روایت گزری ایک غلام تھا مرد، وہ ایک ٹین کا مٹی کے تیل کا ڈبہ بھر کے کنستر لے کے آ رہا تھا۔ جیسے جب وہ لے کے آیا نا تو راستے میں اس کو ٹھوکر لگی، وہ ٹین کا ڈبہ گرا اور وہ جو مٹی کا تیل تھا وہ زمین پی گئی۔ جیسے مٹی کا تیل نے جو ہے نا زمین نے مٹی کا تیل پیا تو اب وہ چونکہ
ایک یہودی کا مالک تھا، خادم تھا، اور خود بھی مسلمان نہیں تھا. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں سیدھا جاؤں امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کے میں کہوں کہ حضور مجھے بیت المال سے کچھ حصہ دے دیں. توجہ ہے؟ تو پھر بولتے رہے نا، بولتے رہے. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی دن ہو گئے میں سویا نہیں، اور پھر ماشاءاللہ آپ تو ویسے سوئے رہتے ہیں. اگر آپ بولتے رہے تو بندے کی جو ہے نا وہ تھکاوٹ اترتی رہتی ہے. ہم نے اپنی تھکاوٹ بھی اتارنی اور آپ لوگوں کو بھی لے کے چلنا ہے، کیونکہ آپ نے تو اب ایسے لگ رہا ہے جیسے میں بول رہا ہوں مجھے کوئی کہہ رہا ہے بس خاموش ہو جائے. جیسے میں زور لگاتا ہوں میرا دماغ اور میرا دل نہ بیٹھنے لگ گیا ہے. کچھ طبیعت کی خرابی ایسی ہے، کچھ سفر ایسے کہ کل صبح بورے والا سے پہنچے، پھر ایک جنازہ تھا، انہوں نے وصیت کی کہ جنازہ ڈاکٹر سے پڑھائیں، مجھے وہاں جانا پڑا، پھر کوٹدو، پھر رات وہاں محفل، پھر ساری رات محفل، صبح پھر ابھی ٹھٹھا سات کا بعد سے تقریر کر کے سیدھے ادھر آ رہے ہیں. تو نیند پوری نہیں ہوتی. تو پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو مجھے دو دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں تو آپ بھی پھر آگے سے تعاون نہیں کرتے، ایسے بیٹھ جاتے کہ ساری ذمہ داری انہیں کی ہے. یہ بولے یہ مراقبے شراقبے چھوڑ دے، زور سے کہیں سبحان اللہ. اب ایسا آپ بھی کہیں زور سے سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے قسم لے رکھی ہے کہ نہیں بولنا، لیکن میں نے بھی نیت کر رکھی ہے کہ آپ کو بلانا ہے. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ٹین کا ڈبہ، وہ کنستر جیسے گرتا ہے زمین تیل پی جاتی ہے. وہ سیدھے حضرت عمر ابن الخطاب کے پاس آتے ہیں، حضور والا میرا ٹین گرا ہے، ٹھوکر لگی ہے، زمین تیل پی گئی ہے، بیت المال سے مجھے دے دیں. فرمایا بیت المال مسلمانوں کے لیے اور تو مسلمان نہیں ہے، بیت المال سے تجھے کچھ نہیں ملے گا. ہاں اتنا ہو سکتا ہے زمانہ عمر ابن الخطاب کا ہو اور پھر زمین تیرا تیل پیے، چل میں تجھے تیل واپس دلواتا ہوں. حضرت عمر بن الخطاب آتے ہیں اور آ کے زمین کو مخاطب کرتے ہیں. اور آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ اپنا ہاتھ میں ایک درہ مبارک رکھتے تھے، جہاں کسی کی سروس کرنی ہو وہیں سروس شروع کر دیتے تھے. کس سے پوچھنا تھا؟ قضاء کو اور اللہ کے امور کو نافذ کرنے والی وہ ذات عمر ابن الخطاب. ہاتھ میں درہ لیا اور جا کے زمین سے پوچھتے ہیں، زمین جانتی ہو میں کون ہوں؟ میرا نام عمر ابن الخطاب ہے، میں نبی کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں، اور تو نہیں جانتی میں نے انصاف برپا کیا ہوا ہے، اس کا تیل نکال ورنہ یہ درہ مار کے تجھے تباہ کر دوں گا. زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اپنا جو ڈبہ تیرا ہے بھر لے، اگر تو نے زیادہ تیل لیا تو یہ درہ تیرے لیے بھی تیار ہے. اب وہ تیل لے کے کھڑا ہے. آپ نے فرمایا جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا حضور آپ کی یہ کرامت دیکھوں پھر حالت ایمان میں نہ ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور والا مجھے کلمہ پڑھائیں. ارے جس نبی کے غلاموں کی زمین بات مانتی ہے، سورج بات مانتا ہے، ہر جگہ پہ ان کی بات سنی جاتی ہے، تو لہٰذا مجھے کلمہ پڑھا دیں. آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھ کے کھڑا ہے. اب کیا ہے حضور، میں جب جاؤں گا میرے رشتہ دار عزیز و اقربا جن کا میں خادم ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں، وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا جا آج تجھے جو بھی دیکھے گا کلمہ پڑھے گا. پھر تاریخ گواہ ہے وہ حبشی تھا. آپ نے ایسی توجہ ڈالی کہ اس کا چہرہ نور علی نور ہو گیا اور اس کے اوپر ایمان کی چمک نظر آنے لگی. اور پھر جو بھی ان کے سامنے جاتا تھا فوراً آپ کو دیکھ کے اس کی زبان پہ کلمہ مصطفیٰ جاری ہو جاتا تھا. اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ میرے آقا کی غلامی کی وجہ سے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی وجہ سے ہیں. اور ایک مرتبہ غار سے آگ نکلی. جیسے غار سے آگ نکلتی تو پورے ڈر تھا کہ پورے شہر کو لپیٹ میں نہ لے لے. آپ نے حضرت تمیم داری کو اپنی چادر دی. فرمایا یہ چادر لے جاؤ اور اس کو کہو عمر ابن الخطاب کا حکم ہے واپس چلی جا. آپ نے وہ آگ ایسی دھکیلی غار کے اندر، آج تک دوبارہ وہ آگ نہیں نکلی. فرمایا کس لیے؟ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا لَهُ بِالْإِسْلَامِ. لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے، دامن مصطفیٰ میں آ کے ہمیں عزت ملی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک وادی تہامہ سے گزر رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا ہوا؟
آپ رونے لگ گئے۔ ساتھ جو غلام تھے انہوں نے پوچھا حضور کس لیے رو رہے ہیں؟ فرماتے یہ وہ وادی ہے جہاں میں اپنے ابا جان خطاب کے ساتھ آتا تھا اور اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا ابا کہتا یہ 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کر دو۔ جب میں ایک اونٹ کو کھڑا کرتا دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا، اور میرا والد مجھے اتنا ڈنڈے مارتے میری کھال اتار کے رکھ دیتے تھے۔ آج وہی عمر ابن الخطاب ہے، جانوروں کو صرف دیکھتا ہے وہ لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانوں کے دل لرز جاتے ہیں۔ وہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب کہا خدا کی قسم اگر میں دامن مصطفیٰ میں نہ آتا تو یہ عظمتیں کبھی نہ ملتی۔ اگر عزتیں تلاش کرنی ہے تو کسی سیاستدان یا دنیا داروں یا وڈیروں کے در پہ عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے تو دامن مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ باقی ساری عزتیں بیکار ہیں، عارضی ہیں، دائمی عزت اسی کو ملتی ہے جس کو میرے آقا عطا فرما دیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ارے محبوب جہاں پہ جس کو عطا کرتے گئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی گئیں۔ فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ آقا میں جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ فرمایا کثرت سجود سے تو نے میری مدد کرنی ہے، جنت میں اپنے ساتھ رکھنا میرا کام ہے۔ تو صحابہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اگر وفاؤں کے تذکرے دیکھنے ہوں تو صحابہ کی زندگی دیکھیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا۔ آگے دریا تھا، دریا بھی بڑا گہرا تھا۔ لوگوں نے کہا حضور کشتی کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کے غلام ہو کر پھر ڈرتے ہو؟ دریا کو حکم دیا راستہ دو، تجھے نہیں پتا ہم نبی کے صحابہ ہیں؟ دریا نے راستہ دے دیا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے اور کہتے خدا کی قسم وہ گھوڑے کے جو ٹاپ تھے وہ بھی پوری طرح نہیں دھسے، ایسے لگتا تھا زمین خشک ہو گئی ہے، اور ایسے تھوڑا تھوڑا پانی تھا۔ ہم نے دریا کراس کر لیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص دریا سے باہر نکلتے ہیں، فرماتے او میرے نبی کے صحابہ، دیکھا جب کوئی نبی کا غلام ہو جاتا ہے، نبی کا تابعدار ہو جاتا ہے، پھر ساری کائنات اس کی تابعدار ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کسی کی کوئی چیز گری تو نہیں؟ ایک صحابی نے کہا جب ہم گزر رہے تھے تو میری لکڑی کا ایک پیالہ گر گیا تھا۔ آپ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دریا کو مخاطب کیا، فرمایا تو نہیں جانتا یہ تیرے نبی کے صحابہ ہیں اور یہ لکڑی کا پیالہ گرا ہے، جلدی کر میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنی لہروں سے اس کو کنارے پر پہنچا دے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا وہ دریا کنارے تک وہ پیالہ لے آیا۔ آپ نے پیالہ اٹھا کے جس صحابی کا تھا اس کو دیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی کی غلامی ہی کافی ہے۔ وہ سعد ابن ابی وقاص ایک دفعہ بیمار ہو گئے۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو محبوب علیہ السلام کے ساتھ آپ آئے نا مکے میں، بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا سعد بڑے پریشان لگتے ہو۔ آقا بات یہ ہے، یہ غم ہے جو اندر سے کھائے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دشمنوں کو جو ہے نا ناراض کیا اور آپ کے ساتھ مدینے ہجرت کی، اور آج میں یہاں فوت ہو گیا تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھا پھر مرا تو مکے میں ہے۔ آقا میری یہ خواہش ہے مجھے موت مدینے میں آئے۔ بشیرانہ توجہ نہیں کی تھا۔ ہاں تو نے نیندر پوری چیزیں تو توجہ کرے سی، پر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے۔ اب سعد ابن ابی وقاص ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، کیا ان کو بیت اللہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا ان کو حجر اسود نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا ان کو چاہے زمزم نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو مر کے بھی نبی کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تو نبی سے ایسے وفا کی ہے ہم نے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں زندگی میں بھی دامن مصطفیٰ میں رہوں اور میری قبر بھی میرے آقا کے شہر میں بنے۔ اور آقا آپ وعدہ کریں میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میرا وصال مدینے میں ہو، مکے میں نہ ہو، تاکہ دشمن تانے نہ دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد تمہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا، اور پھر آپ مسکرائے فرمایا اگر کچھ ہو جائے گا تو تیرے جنازے کو اٹھا کے مدینے لے جائیں گے، دفن تجھے مدینے میں ہی کریں گے۔ جب یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا تو عقبہ بن نافع وہ میرے حضرت امیر معاویہ نے سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ سپہ سالار بنا کے جب بھیجا نا تو جس علاقے میں بھیجا، افریقہ کا ایک علاقہ تھا، اس کو بربر کہتے، علاقے کا نام بربر تھا، وہ قبیلہ بربر تھا، علاقے میں افریقہ کے اندر وہ جگہ تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے بنا کے سپہ سالار بھیج دیا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ صبح مسلمان ہوتے، شام کو پھر جاتے۔
شام کو مسلمان ہوتے صبح پھر جاتے، تو ان کا عقیدہ مستقل نہیں تھا۔ تو آج کل جیسے صبح بریلوی ہوتے ہیں، دوپہر کو دیوبندی ہوتے ہیں، شام کو اہل حدیث ہوتے ہیں، عشاء کے بعد کیا دیانی، نکلتے ادھر سے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا دوسرے مکتبہ فکر تھا، کہتے ڈاکٹر صاحب میں کو یہ سمجھ نہیں آندی تواڈے سنی پھٹ ویندن تے سارے نہیں پھٹ دے، میں کہ دودھی پھٹ دے کدا موتری پھٹے، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ منشا صاحب تو صحیح کوفل مدینہ تروڑو چا بولو چا، کوئی گال نہیں، ہر ویلے تالے نہ لا کے رکھے کرو، بولے ہی کرو۔ تو یہ دودھ ہی پھٹتا ہے، یہ جو جانور ہے نا یہ کھڑا کھڑا حرام ہو جاتا ہے، وہ حلال تا حرام ہوا، کبھی حرام سے حلال نہیں ہوتا۔ دائرہ اسلام سے وہی خارج ہوں گے کہ جب وہ حرام ہو گئے تو حرام سے حلال نہیں ہوتا، ہمیشہ حلال سے ہی حرام ہوتا ہے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ نے ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، اب وہ وہاں پہ پہنچے، لوگ سویرے مسلمان، دوپہر کو پھر مرتد، دوپہر کو مسلمان، شام کو مرتد، شام کو مسلمان، سویرے مرتد۔ اب جو صحابہ محبوب علیہ السلام کے موجود تھے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یہاں پہ چھونی بنا دیتے ہیں تاکہ جو بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوگا نا تازہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عقبہ بن نافع کے پاس تمام صحابہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں۔ تو اچھا یہ بھی یاد رکھیں، عقبہ بن نافع صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے کئی صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، اور اس جنگ کے اندر وہ جو فوج گئی ہوئی تھی اس کے اندر محبوب کے صحابہ بھی کثیر تعداد میں تھے جنہوں نے جانے جانا کی زیارت کی ہوئی تھی۔ تو اب لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، اے عقبہ بن نافع، بات دراصل یہ ہے کہ یہاں چھونی کیسے بنائیں گے، یہاں تو خون خار جانور ہیں، شیر ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ عقبہ بن نافع مسکرائے، فرمایا نبی کے غلام ہو کے ڈرتے ہو، تم نقشہ بناؤ، ان کو بھگانا میرا کام ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع کے سامنے نقشہ بن گیا، وہ چھونی کی ترتیب طے پا گئی۔ آپ ایک اونچی جگہ ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہو حشرات الارض، او جانوروں، خون خار جانوروں، درندوں، سن لو، یہاں نبی کے غلاموں نے ڈیرہ لگا لیا ہے، نبی کے صحابہ نے ڈیرہ لگا لیا ہے، تمہیں یہ 3 دن کی میں وارننگ دیتا ہوں، یہ پورا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، چوتھے دن جو بھی نظر آیا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر نہ کہنا پھر چشم فلک نے دیکھا، کفار نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، یہود و نصارہ نے دیکھا کہ نبی کے غلام نے ٹیلے پہ یہ اعلان کیا تھا، پھر سانپ جو تھے وہ قطار در قطار علاقہ چھوڑ کے جا رہے تھے، بچھو قطار در قطار علاقہ چھوڑ کے جا رہے تھے، اور خون خار جانور، شیر، درندے قطار در قطار علاقہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو نبی کے وہ غلام ہیں، انہوں نے اپنے نبی سے ایسے وفا کیا، انسان تو انسان، جانور بھی ان کی بات مانتے ہیں، بچھو بھی ان کی بات مانتے ہیں، حشرات الارض زمین پہ رہنے والے ہر زہریلے کیڑے بھی ان کی بات مانتے ہیں۔ فرمایا ہم پھر کیوں بدبخت رہیں، اب ان کے کہنے پہ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں اور خدا کے مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، چھونی بن گئی، درندے چلے گئے، حشرات الارض چلے گئے، بچھو چلے گئے، علاقہ صاف اور شفاف ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلہ بنا کہ پانی نہیں تھا۔ لوگ آتے ہیں حضور پانی نہیں ہے، فرمایا پانی نہیں ہے تو اس کا بھی بندوبست کر ہی لیتے، ہم نے کسی اور در سے تھوڑا مانگنا ہے۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، محبوب کے وسیلے سے دعا کر رہے تھے، عقبہ بن نافع کا گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، ابھی آپ دعا سے فارغ نہیں ہوئے تو پانی کے چھینٹے ان کے جسم پہ پڑنے لگے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو جس جگہ اس کے گھوڑے نے سم مارا تھا وہاں سے چشمہ پھوٹا، اور آج تک وہ چشمہ بند نہیں ہوا، اسی طرح چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جس سواری پر نبی کے غلام سوار ہو جاتے ہیں ان کے سموں سے اللہ چشمے نکلوا لیتا ہے۔ یہ برکت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اقبال کا یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیونکہ وقت بھی اوپر ہو گیا، بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، میں ویسے آیا لیٹ تو سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بھی تھی، تو میں نے یہ کوشش کی کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔